پورب پچھم اتر دکھن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے۔ بلکہ بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی کچھ صورتیں زبانی یاد ہو، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ باپ مر جائے، ماں مر جائے یا کوئی رشتہ دار مر جائے تو روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا حصہ پڑھ کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کر سکے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان ساری چیزوں کا بیڑا تو مولانا نے اٹھا رکھا ہے، تو ہم کیوں کریں؟ یہ سب مسلمانوں کی پستی کے اسباب ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہ جانتا ہو اور قرآن پاک کی محبت میں قرآن پاک کھول کر کے صرف اس کے اوپر انگلی بھی پھیرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ذکر کے لیے۔ ذکر سے دو چیزیں مراد ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو حفظ کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کے 6666 آیتیں اور بغیر کسی فرق کے اور بغیر کسی تغیر و تبدل کے اس شروع سے لے کر کے آخر تک ایک چھوٹا سا بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر جو عبرت کے واقعات آئے ہیں، قرآن پاک کے اندر نصیحت کی چیزیں جو آئی ہے کہ دوسری قوموں کو کیوں غرق کیا، دوسری قوموں کے اوپر کیوں عذاب آئی اور دوسری قوموں کو کیوں تباہ کیا گیا، ان تمام واقعات کو دیکھ کر کے ان کے ایمان کے اندر مضبوطی آئی اور تلاوت کی خود الگ ایک اپنی روحانی تاثیر ہے۔ تیسرا درجہ قرآن پاک کا یہ ہے کہ ان سے مسائل کا استنباط، یہ رسوخ فی العلم، جو لوگ علوم شرعیہ کے ماہر ہوتے ہیں یہ وہی کر سکتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ روزانہ، آج کی رات کے ساتھ تلاوت خاص نہیں ہے، سامنے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں خود بخود آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، لیکن یہ 11 مہینوں کے اندر مکمل شوق دفن ہو جاتا ہے اور 11 مہینوں کے اندر اتنی بھی زحمت نہیں کرتے کہ ان 11 مہینوں میں کم سے کم تلاوت سیکھ ہی لیں۔ تیسری چیز اس رات کے اندر ہم پڑھتے ہیں ایک صلاۃ التسبیح کی نماز۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کے متعلق اللہ کے نبی نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز سکھلائی، اپنے چچا کو، اور سکھا کر کے یہ کہا کہ چچا اگر ہو سکے تو روزانہ آپ یہ نماز پڑھیں، اس لیے کہ اس نماز سے آپ کے چھوٹے بڑے جان بوجھ کر انجانے میں پوشیدہ کھلے طور پر جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور صلاۃ التسبیح اس نماز کا نام اس لیے ہے کہ اس نماز کے اندر تسبیح زیادہ ہے۔ 4 رکعت ہے، اگر صحیح سے پڑھیں گے تو کم سے کم آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگے گا۔ 300 مرتبہ تسبیح ہے، ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح بنتی ہے۔ اس رات کے اندر یہ نماز پڑھنے کا ماشاءاللہ لوگ اہتمام کرتے ہیں، لیکن جمعے میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو نفلی عبادت ہے وہ تنہا ہے۔ بعض جگہوں پہ یہ دیکھا گیا کہ یہ نماز جماعت بنا کر کے پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جماعت بنا کر کے نماز پڑھنے پہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، جو حرام کے قریب ہے۔ یہ نماز اگر جماعت بنا کر کے پڑھیں گے، بلکہ یہ نماز کیا، تہجد کی نماز بھی جماعت بنا کر کے پڑھیں گے تو وہ بھی مکروہ تحریمی۔ نفل کے اندر مقصود تنہائی ہے،
اور نفل نماز اس لیے ہے کہ ہر بندہ اللہ سے تنہا اللہ سے اپنی بات کر سکے اور مناجات کر سکے۔ میں نے جمعہ میں بھی ایک مثال دی تھی کہ ایک ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور ایک ہے تنہا نماز پڑھنا۔ کوئی بادشاہ آپ کو یہ کہے کہ تم الگ سے ملنا، تو الگ سے ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے پورے دوستوں کی جماعت کے ساتھ ان کے دربار میں چلے جائیں۔ الگ سے ملنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ خصوصی انعام دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ کوئی ولی، کامل ولی اس وقت تک نہیں بنا جب تک کہ نفل کے اندر کمال کو نہ پہنچا۔ آپ پورے ولیوں کا سلسلہ اٹھا کر کے دیکھیں تو جو مقام ولیوں ولایت کا ملا ہے وہ تہجد کی وجہ سے ملا ہے، نفل کی وجہ سے ملا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی نفل چھوڑنا شروع کر دے تو اس سے نفل کی توفیق چھینی جائے گی، پھر واجبات کی توفیق چھینی جائے گی، اور واجبات چھوڑنا شروع کر دے تو سنت مؤکدہ کی توفیق چھین لی جائے گی، بلکہ نفل چھوڑنا شروع کر دے تو سنت کی توفیق، اور سنت چھوڑنا شروع کر دے تو واجبات کی توفیق، اور واجبات چھوڑنا شروع کر دے تو فرائض کی توفیق اس سے چھین لی جائے گی۔ اس لیے نفلوں کو معمولی نہ سمجھے، سنتوں کو معمولی نہ سمجھے، یہ سب آڑ بنے ہوئے ہیں اور یہ سب سرحد بنے ہوئے ہیں آپ کے فرائض کی حفاظت کے لیے۔ ہم نہیں پڑھتے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کو ہلکا سمجھنا ہمارے لیے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح جو لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور جو لوگ نہیں جانتے اس کا طریقہ وہ اپنے ساتھیوں سے، جو لوگ جانتے ہیں ان سے معلوم کر لیں۔ اور اس کے اندر چونکہ زیادہ تسبیح ہے اس لیے بہت ساری مرتبہ بھول ہو جاتی ہے کہ کسی رکن میں تسبیح نہیں پڑھی، اگلے رکن میں چلے گئے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ رکوع میں بھول گئے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد وہ تسبیح مکمل کر دیں۔ رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنا تھا، نہیں پڑھ سکے تو پھر قیام میں گئے تو قیام میں اس کو 20 مرتبہ کر دیں، تاکہ ایک رکعت میں 75 کی تعداد باقی رہے۔ اور تسبیح کو گننے کے لیے انگلیوں پہ شمار نہ کریں، یہ مکروہ ہے۔ اس کا طریقہ بزرگوں نے یہ کہا، یہ بتلایا کہ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا ہی ہے، آگے ولا حول ولا قوت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پڑھے، ایک انگلی آپ دبا لیں زور سے، یہ ایک ہو گئی۔ دوسری مرتبہ پڑھے، دوسری دبا لیں، پش کرنا ہے، ذرا سا دبانا ہے، ایسے گنیں گے تو یہ مکروہ ہو جائے، اور اگر باضابطہ ایسے گننے لگے تو نماز فاسد ہو جائے۔ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور عمل کثیر اس کو کہتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسے گن رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک ہاتھ یہاں ہے دوسرا ہاتھ یہاں ہے، تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا یہ نماز میں تو ہے نہیں۔ یہ عمل کثیر پایا گیا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بے حد خرابیاں ہیں، وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو وضو صحیح نہیں ہے، اور اللہ جانے کہ غسل کن چیزوں سے فرض یا واجب ہوتا ہے وہ بھی معلوم ہے یا نہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ جماعتیں گئی، ہم بھی گئے تو بہت سارے نوجوانوں سے پوچھا تو ان کو تو یہی نہیں پتا کہ غسل کیا ہے یا غسل کیوں کیا جاتا ہے۔ ان کے ذہن میں صرف اتنا ہے کہ بدن پہ پسینہ آ جائے، بدن پہ بدبو آنے لگے تو نہا لو، بدن صاف ستھرا ہو جائے۔ غسل کا مطلب یہ سمجھا ہوا ہے، پورے ہفتہ ناپاک رہنے کا رواج ہے۔ یہ ہماری عمومی حالت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، اکثر گھروں کی کہانی ہے۔ اگر میں آپ کو بتلاؤں کہ بغیر نکاح کے کتنے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اگر آپ جائزہ لیں، ہم لوگ چونکہ ایسے مقام پہ ہیں کہ ہمارے پاس اکثر آدمی دکھ سکھ لے کر کے آتے ہیں،
اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، شرما شرمی میں برسوں سے رہ رہے ہیں۔ اس طرح سے طلاق کی فیصد اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں بلا مبالغہ 60% ہے جن کی طلاق ہو چکی ہے لیکن میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے۔ اب میں آپ کو اس کی 2-4 مثالیں دیتا ہوں۔ ہم غصے کے اندر بیوی کو کہتے ہیں فلاں سے بات کرے گی تو تجھے طلاق، فلاں کے گھر جائے گی تو تجھے طلاق، فلاں کام کیا تو تجھے طلاق۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ الفاظ تو میں نے کہے، اب اس الفاظ کا مالک بھی میں نہیں ہوں۔ اب وہ یہ کہے کہ چلو میں نے وہ غصے میں کہہ دیا تھا، اب میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، اپنی بات کو واپس لیتا ہوں۔ آپ کے واپس لینے سے یہ الفاظ واپس نہیں ہوتے۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد۔ آپ نے اپنی زبان سے ایک مرتبہ نکال دیا، اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ فلاں بھائی کے گھر جائے گی تو طلاق، اب زندگی بھر وہ اس بھائی کے گھر نہیں جا سکتی۔ جس دن وہ اس بھائی کے گھر گئی یا اس دوست کے گھر گئی یا اس سے بات کے اوپر پابندی لگی اور بات کر لی، طلاق ہو جائے گی۔ یہ ہمارے معاشرے کے حالات ہیں۔ یہ سب اندرونی بیماریاں ہیں۔ ان سب بیماریوں سے جب تک کہ ہم پاک نہیں ہوں گے ہماری زندگی کلیئر کٹ نہیں ہونے والی ہے۔ میں نے آپ سے کہا اللہ کے دربار میں ہم جائیں تو اپنی زندگی کو صاف شفاف بنا کر کے لے کر کے جائیں، زندگی کے اندر جھول نہ ہو، کسی کا قرض ہمارے اوپر نہ ہو، کوئی فرض ہمارے ذمہ نہ ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس رات کے اندر صلاۃ التسبیح کی نماز، نفل نماز بھی ہے، لیکن نفل نماز سے بہتر آپشن جو ہے وہ قضائے عمری کا ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں، لیکن یاد رکھیے کہ صلاۃ التسبیح سے جو گناہ کے معاف ہونے کی بات ہے یہ صرف صغیرہ گناہ ہے۔ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میں نے فلاں سے اتنا قرضہ لیا تھا، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی وہ معاف نہیں، وہ قرضہ لوٹانا پڑے گا۔ فلاں کو ستایا تھا، صلاۃ التسبیح پڑھ لی، معاف نہیں ہوگی۔ جو حقوق العباد ہے وہ بندوں کا حق ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے، بغیر ادا کے معاف نہیں ہوتا۔ کسی کی آپ نے معمولی سی غیبت کی ہے، جب تک کہ اس سے معافی نہیں مانگیں گے یہ گناہ آپ کے ذمہ رہے گا، یہ معاف نہیں ہوں گے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، یہ پوری زندگی آپ کے ذمہ یہ فرض ہی رہے گی جب تک کہ آپ اس کی قضا نہ کر لیں۔ تو یہ بالکل ذہن کو صاف کر لیں کہ گناہ کے معاف ہونے کی جہاں بات آتی ہے وہ صرف صغیرہ گناہ کے معاف ہونے کی بات آتی ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے یا بغیر ادائیگی حق کے معاف نہیں ہوا کرتے۔ آخری چیز ہے 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا۔ بہت سارے لوگ، بلکہ ایک بڑی جماعت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس روزے کو لوگ چونکہ لازم سمجھنے لگے ہیں اس لیے یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن اس روزے کے متعلق ایک حدیث ہے